لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی علاقے کا گورنل بنا کر، دیکھا تو وہ مسجد میں پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے تو میں نے بھیجا تھا ادھر، تو تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے وہاں گیا ہوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک کالی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو دانوں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا، پھر آپ نے اس کو مارا، پھر یہ فرمایا اخرج اخرج عدو اللہ انا محمد انا عبداللہ اخرج عدو اللہ۔ اس بندے کو الٹی آئی، وہ کالی سی چیز اندر سے نکل کے بھاگ گئی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ بغیر دلیل کے آج مہم ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ بدبخت مولوی اس چیز کو لیے پھر رہے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن نہیں ہوتا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے۔ جو شیطان کا انکار کرے گا، اللہ نے شیطان کو مہلت دیا قیامت تک کے لیے۔ جنوں میں برے بھی نہیں ہیں سارے، جنوں میں اچھے بھی ہیں۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو دو صورتوں کے اندر کتنا تضاد ہے۔ ایک جگہ تو اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا، وہ اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، یہ جن کہہ رہا ہے اپنی قوم کو جا کے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنوں کو اور میں انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا، یہ اللہ کہتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جن تے آگ ہی چاہو دوزخ ہی کس طرح جان گے۔ یہ بڑی ایک اچھی سی بات آ گئی ہے، میں آپ کو نالج کے لیے سنا۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہنے لگے جی کہ اگر آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ اگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اگر جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو دوزخ میں آگ کیسے جلائے گی؟ تیسرا کہ جب اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب بزرگ جواب دیتے ہیں اس کو۔ انہوں نے بٹوانے کے لیے نا پاس رکھی ہوئی تھی مٹی، بٹوانی سمجھتے ہیں نا، استنجے کے لیے نا۔ انہوں نے وہ مٹی اٹھائی، دے ماری اس کے اوپر، اس کے منہ پر لگی، وہ بھاگا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی کو جا کر کہا یہ فلاں بزرگ نے، میں سوال کیا تھا، اس نے مجھے یہ مار کے، یہ تو دیکھو میرا تو چہرہ ہی اس نے سجا دیا ہے۔ قاضی نے ان بزرگوں کو بلا لیا، شیخ کو بلا لیا۔ انہوں نے بولا اس نے تم سے سوال کیے اور تم نے اس کے جواب میں یہ کیا۔ اس نے بولا شیخ صاحب یہ اس کے سوال کا جواب ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا اس نے بولا پہلا سوال کیا کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو مارا تو یہ آپ کے پاس کیوں آ گیا ہے؟ پھر دوسرا اس نے بولا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس کو کیا ہوا ہے میرے مارنے سے؟ کہتا اس کو تکلیف ہوئی، اس کو بتائے گا مجھے تکلیف کیسی ہے، کس رنگ کی ہوتی ہے، مجھے بتائے۔ تیسرا کہنے لگا کہ اس نے تیسرا سوال کیا ہے کہ اگر جن آگ سے ہیں تو ان کو دوزخ کیسے جلائے گی؟ تو کہنے لگے جی جنوں کو تو اللہ نے آگ سے بنایا، تو انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو میں نے اس کو کیا مارا؟ تو مٹی ماری ہے تو اس کا بڑھتا سج گیا ہے۔ تو پھر تو میرے بھائی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔ آمنت باللہ ورسلہ اللهم اكفنيهم بما شئت
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. कुरान पढ़ने के वक्त रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर उसका जोर मुतलकन नहीं चलता। إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. हाँ, उसका गलबा उन पर तो यकीनन है जो उसी से रफाकत करें और उसे अल्लाह का शरीक ठहराएं। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला है
जानने वाला है। ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔